یقیناً اللہ نے رزق کا وعدہ اپنی ہر مخلوق سے کیا اور وہ بخوبی اپنی تمام مخلوق تک اپنا رزق پہنچاتا ہے۔ محنت کرنا، مشقت کرنا، اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہر مخلوق کا فریضہ ہے۔ ہم جتنا کوشش کریں گے اتنا ہمارا رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں۔ واقعہ مختصر ہے لیکن سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیے کہ جناب سلیمان علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کہ جن کی حکومت پوری کائنات پہ تھی، یعنی تمام چرند پرند، ہوا، بادل، پانی، یہ تمام آپ کے حکم کے مطیع و فرمانبردار رہتے تھے۔ ایک بار آپ کا گزر ایک صحرا سے ہوا اور چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آیا۔ آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک چیٹی ہے کہ جس کے دہن میں ایک گندم کا دانہ ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ چیٹی گندم کے دانے کو لیے ہوئے دریا کے ساحل پہ کھڑی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ آپ نے دیکھا کہ دریا سے ایک مچھلی باہر آئی اور آنے کے بعد اس نے اپنے دہن کو کھولا اور یہ چیٹی گندم کے دانے سمیت اس کے منہ کے اندر چلی گئی۔ آپ کو حیرانی و تعجب ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک چیٹی اس مچھلی کے منہ میں چلی گئی اور وہ مچھلی واپس دریا کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر آپ نے انتظار کیا کہ آخر یہ نکل کے آئے تو اس سے دریافت کیا جائے کہ یہ ماجرا اور یہ کیا واقعہ ہے جو تم نے انجام دیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ مچھلی پھر دریا کے ساحل پہ آئی اور آنے کے بعد اپنے منہ کو کھولا اور وہ چیٹی اس کے منہ سے نکل کے اپنے راستے کو جانے لگی۔ قبل اس کے کہ وہ چیٹی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی، آپ نے اس چیٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس سے پوچھا، کیا ہے چیٹی یہ بتا کہ آخر جو تیرے دہن میں گندم کا دانہ تھا تو مچھلی کے دہن کے اندر گئی؟ پورا واقعہ جناب سلیمان نے دہرایا کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ تو اس چیٹی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ تیرے منہ سے سنوں کہ تو نے یہ عمل کیا انجام دیا۔ وہ چیٹی گویا ہوئی، کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے خشکی پہ ہمیں اور تری میں اس مچھلی کو مأمور کیا ہے اللہ اپنی ایک مخلوق تک رزق پہنچانے کے لیے۔ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ دریا کے اندر ایک کالا پتھر ہے، اس پتھر میں ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ کے اندر ایک نابینا کیڑا رہتا ہے کہ جس تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری ہماری اور اس مچھلی کی ہے کہ جو خداوند عالم کی جانب سے عطا ہوئی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں تک رزق پہنچاتا ہے، اپنی ہر مخلوق تک رزق پہنچاتا ہے، لیکن رزق پہنچانے کے لیے وہ کن ذرائع کا انتظام کرتا ہے، کیا کیفیت پیدا کرتا ہے، اس کا اندازہ لگانا ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ بس ہم سب کا دینی اور شرعی فریضہ یہ ہے کہ ہم محنت کرتے رہیں، مشقت کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ یقیناً ہمارے حصے کا رزق ہم تک اللہ پہنچاتا رہے گا۔